نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ کے دن کا ایک بہت ہی خاص عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بیماریاں بھی ختم ہوں گی اور رزق کی فراوانی بھی ہوگی، اور جو بھی آدمی کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے۔ وظیفہ عمل بتانے سے پہلے اس کا ایک فائدہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چند سال پہلے ایک آدمی اس کی کاروباری دکان کے اندر آگ لگنے سے اس کا آدھا سامان جل گیا۔ تقریباً $15,000 کا سامان جو ہے اس کا جل کر راکھ ہو گیا، اور وہ دن کیا تھا؟ 7 ذی الحجہ کو اس کا سامان جلا، اور جلنے کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان تھا کہ $15,000 کا اس کا نقصان ہو، اور اس نقصان کی تلافی اس کے لیے ناممکن بن گئی، اور اس کی شادی کو تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ اپنی نئی نویلی دلہن سے سونا لے کر یا اس کے زیورات لے کر اس کو بیچتا ہوں اور دکان کا جو نقصان ہے اس کو پورا کرتا ہوں۔ پھر خیال آیا بھئی ایسا نہیں کرتا، بلکہ اپنے دوستوں سے کچھ مدد مانگ کر اپنے نقصان کو پورا کرتا ہوں اور بعد میں ان کو ادا کر دوں گا۔ دوستوں سے کوشش کرنے کے باوجود اس کو صرف $800 ملے، جو نقصان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ تو وہ پریشانی کے حالت میں چل رہا تھا کہ راستے میں ایک اس کا دوسرا دوست ملا، اور اس نے کہا عید مبارک، اور ساتھ ہی کہا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا نہ بھولیے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھ پہ اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، میں غم اور پریشانی کی حالت میں گھر چلا گیا۔ گھر میں میری بیوی نے دیکھا کہ میرے اثرات ٹھیک نہیں ہیں، تو انہوں نے میری طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے کہا کہ چلیں چہل قدمی کرتے ہیں۔ چہل قدمی کے لیے نکلے، اور جب واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ کل عرفہ کا دن ہے، میدان عرفات کے اندر حاجی لوگ عبادات کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو ہم بھی عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو سحری کے وقت میں نے روزہ رکھا اپنی بیوی کے ساتھ، اور جب افطاری کا وقت ہوا تو میری بیوی نے کہا کہ اب مانگ اپنے رب سے۔ وہ بھی مانگنا شروع ہو گئی، اور میں نے بھی دعا مانگنا شروع کر دی۔ دعا مانگتا رہا، لیکن میرے ذہن کے اندر وہی $15,000 گھوم رہے تھے۔ تو نہ تو دعا میں کوئی دل لگ رہا تھا، بلکہ دماغ کے اندر $15,000 اور دکان کا نقصان ہی سامنے آ رہا تھا۔ بالآخر دعا مانگ لی تو میرے ایک دوست کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ $30,000 کسی کو دینا چاہتا ہے جو کاروبار میں لگائے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں لے لیتا ہوں، اور میں نے وہ $30,000 لے لیے۔ عرفہ کا دن گزر گیا، اور اگلے دن میری والدہ کی کینسر کی رپورٹ آئی تھی۔ جب وہ رپورٹ آئی تو میری والدہ نے کہا کہ رپورٹ کے اندر یہ آیا ہے کہ آپ کا کینسر ختم ہو گیا ہے، اور اسی ہی دن میری بیوی نے ٹیسٹ کروائے
اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے میرے ٹیسٹوں کے اندر مجھے حاملہ قرار دیا ہے۔ تو یہ خوشخبریاں اس کو ملتی گئیں، وجہ کی تھی کہ اس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر اس کی بیوی نے بھی اور اس نے بھی دعا مانگی۔ تو اس نے وہ جو $30,000 تھے وہ اپنی دکان میں لگائے اور 50-50 کا معاہدہ طے ہو گیا۔ جس کے ڈالر تھے اس کو 50 دینا تھا۔ چند دنوں بعد اس نے جب پیسے واپس لوٹانے کا وقت آیا تو اس آدمی کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ یہ لے آپ کے پیسے۔ اس آدمی نے کہا مجھے بھی کسی اور نے دیے تھے کہ کاروبار میں لگا دینا اور بعد میں اس کا پوچھنا بھی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس آدمی کا پتہ بھی نہیں کہ کس آدمی نے دیے ہیں، یہ تیرے ہی ہیں۔ تو مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہ کس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی والدہ کو صحت عطا فرمائی، اس کی دکان کا بوجھ اس پر سے ختم فرمایا اور ایک بیٹے کی خوشخبری بھی سنائی۔ عمل کیا تھا کہ اس نے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر افطاری کے وقت دعا مانگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ 9 ذی الحجہ آ رہی ہے، عرفہ کا دن آ رہا ہے، اس دن روزہ رکھیں اور افطاری کے وقت اپنے مشکلات کے لیے، اپنے پریشانیوں کے لیے دعا مانگیں۔ اس دن اللہ رب العزت ضرور دعا کو قبول فرماتے ہیں اور مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی اور اس دن بہت زیادہ عبادت کرنے کی اور اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی، اپنے لیے، پوری امت کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے صحت کی، پریشانی کی، خاتمے کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔